جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت بھی پڑھا اور سنا ہم لوگوں نے کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام نازل کیے ہیں، بہت ساری خبر اللہ رب العالمین نے نازل بتایا ہے، اور بہت ساری منہیات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر ذکر کیا ہے ان سب باتوں کے اوپر۔ تو ہم لوگوں نے کل پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا، اس کے بارے میں پڑھا۔ ھدی للمتقین لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی۔ اس کتاب کی سب سے پہلے تعارف کرایا گیا ہے اس کے اندر کہ یہ کتاب کی خصوصیت کیا ہے، اس کا جو اصل چیز ہے وہ ہے کیا ہے کتاب، اس کے اندر جو آیتیں ہیں، اس کے اندر جو کلام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، تو سب سے پہلے کہا گیا اس میں تو کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اگر آپ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ رب العالمین سے جستجو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والی ہے یہ کتاب، ہے نا، حق راستہ دکھانے والی ہے یہ کتاب۔ آگے آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ غیب کے اوپر، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو تین چیزوں کا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایمان جو بات ہے، ایمان کا مطلب اور ایمان کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آپ غیب کے اوپر ایمان لانا۔ ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان تو یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے نا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے نا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو ایمان لانا ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے، اس غیب کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے۔ ہم نہیں دیکھے، ہم نہیں جانتے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ وحی الہی اللہ رب العالمین نے اس کلام مجید کو اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے وحی لانے والوں کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی وحی لانے والوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان لے کر ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آپ غیب کے اوپر تسلیم کریں۔ ہم آج دنیا کے اندر بہت ساری مشینری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے ان کے بنانے والوں کو دیکھا نہیں، بنانے والوں کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں نا، کیسے اپنے آپ کو کیسے پیدا بنانے والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی جب تخلیق کی، تو اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو نزول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو کوئی ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس غیب کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والے کی صفت یہی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جن کا ایمان ہوتا ہے وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور کیا، اور نماز قائم رکھتے ہیں،
اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم پڑھے ایک ٹائم چھوڑ دیے, 2-4 ٹائم پڑھے 2-4 دن پڑھے 2-4 دن چھوڑ دیے. اس کو قائم کرنا نہیں کہتے. قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے, اس کو کنٹینیو پڑھنا ہے, آپ کے لیے معاف نہیں ہے وہ چیزیں, ہے نا. نماز کو قائم رکھتے ہیں. ایمان والوں کی صفت یہ ہے, ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز سے روگردانی نہیں کرتے, نماز سے منہ نہیں موڑتے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر کے اگنور نہیں کرتے, اور اگر مسجد کے سامنے ہو تو پھر دور چلے جاتے ہیں, ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں نا, دیکھتے ہیں نا. تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو رزق اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے, جو مال و دولت اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے, اس چیز کو آپ اللہ کے راہ پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنے بال بچوں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں, دنیا میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے اوپر بھی آپ خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں ایمان والے. حقیقت میں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ساری صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے, اس چیز کا نام ایمان. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ایمان کا پھر کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس آیت کی کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھ بوجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.